آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ حبیب اللہ. حق مجھ میں کمال رکھا ہے، حق مجھ میں کمال رکھا ہے، حق مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے. اور مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں آل رکھا ہے، مصطفیٰ نے. سب کی آواز آئے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے اور تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ کمال رکھا
میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاتعداد بے پناہ احسان و شکر کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نیک بندوں کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ سفر المظفر کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں داتا علی حجویری بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں میرے اور آپ کے مرشد، میرے اور آپ کے آقا حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں نقش بندیوں کے امام مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مولا کائنات علی المرتضیٰ سے سفر کے مہینے میں نکاح ہوا ہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اس مبارک مہینے کے اندر ہے۔ تو کئی اللہ کے نیک بندوں سے اس مہینے کا تعلق ہے، کئی نیک اللہ کی ہستیوں سے اس مبارک مہینے کو برکت اور فیض حاصل ہے۔ آج وہ مہینہ میرے اور آپ کے سامنے جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کو تا حیات اپنے پیارے ولیوں کا محب رکھے، اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی محبت اور ان کا فیض عطا فرمائے۔ پچھلا یہ مقدر اور یہ نصیب صرف ہمارے ہیں کہ پچھلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، جو کہ میرے پیارے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی نسبت سے مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ کے نیک ولیوں کا مہینہ ہے۔ اس سے اگلا مہینہ اٹھائیے تو وہ خود میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اس سے اگلا مہینہ اٹھائیے تو وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ یعنی پورے 12 سال کے اندر کسی نہ کسی مہینے کو کسی نہ کسی ہستی سے نسبت حاصل ہے، اور ہر چیز نسبت سے جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا کرتی ہے۔ جب تک نسبت بندے کی کامل نہیں ہوتی ہے اس وقت تک بندہ اپنی مراد کو، اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج اس ترفتن دور کے اندر، اس فتنے کے دور کے اندر، افراتفری کے دور کے اندر، اگر آپ اپنا ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس فتنے کے دور میں میرا عقیدہ سلامت رہے، میرا ایمان سلامت رہے، تو عقیدہ اور ایمان اسی بندے کا آج کے دور میں سلامت ہے کہ جس کے سر پر کسی کامل پیر کا سایہ موجود ہے۔ جس کا کوئی کامل پیر آج کے دور میں موجود ہے، ایمان بھی اسی کا سلامت ہے، عقیدہ بھی اسی کا سلامت۔ اور مرید کا عقیدہ اس وقت سلامت ہوتا ہے کہ جب پیر کا عقیدہ سیدھا ہو۔ آج بہت سے ایسے سید ہیں کہ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، ہے یا نہیں ہے وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم تو چونکہ ادب کرتے کہ سرکار کا خون ہے، میرا آقا کی اولاد ہے، لیکن وہ سید ہونے کی آڑ میں صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان پر غالیاں بکتے ہیں، اور آپ سے آپ کون ہے کہ جی میں سید ہوں؟ تو یہ کون سا سید ہے جو صحابہ کرام پر بھوکے؟ جو بھی صحابہ پر زبان چلائے وہ کبھی بھی سید ہو سکتا نہیں ہے۔ یاد رکھنا،
کیونکہ جو امام زین العابدین کی اولاد سے چلے گا نا سید، وہ ہمیشہ صحابہ کرام کا ادب کرنے والا بھی ہوگا، اپنے چاہنے والوں کو ادب کروانے والا بھی ہوگا۔ وہ نہ خود بے ادب ہوگا صحابہ کا، نہ ماننے والوں کو بے ادب کروائے گا۔ اور جس کو فنڈنگ، یہ کیا کہتے ہیں، اس کے سعودیہ سے فنڈنگ اگر کسی کو ہوتی ہو اور ایران سے اگر وہ ٹکڑے ادھر کے کھاتا ہو اور اپنے آپ کو سید کہہ کر اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ پر زبان درازی کرے، ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے۔ ہمارے دلوں میں انہی سیدوں کا، انہی لوگوں کا احترام ہے کہ جو صحابہ کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ نہ تو صحابہ کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ اہل بیت کو، کیونکہ میرے نبی نے حدیث پاک میں یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا، جب بھی کوئی نہ کوئی مہینہ آتا ہے تو نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ محرم آئے تو ادھر فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سفر کا مہینہ آئے تو ادھر فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کرنے والے ہمارے اپنے مسلمان ہوتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے مسلمان، ہمارے اپنے چند ٹکڑوں پر پلنے والے مولوی ہوتے ہیں، چند ٹکڑوں پر پلنے والے پیر ہوتے ہیں، جو سارا عقیدہ خراب کر کے لوگوں کا بڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی ان پیروں سے بڑے جاہل مرید ہوتے ہیں کہ وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا پیر کر کیا رہا ہے، یہ کس کو غلط کہہ رہا ہے، کس کو صحیح کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ وہ محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو پیر صاحب نے کہہ دیا وہ صحیح ہے۔ اگر پیر صاحب معاذ اللہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دے تو وہ کہتے ہیں جو پیر نے کہا وہ صحیح ہے۔ اور اس کو کبھی ہوش ہی نہیں ہوتا کہ پیر کر کیا رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، وہ اگلا مستی میں پورا ہے۔ تو کیا مقصد کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب و کتاب نہیں ہونا ہے، سب کا ہونا ہے۔ عقیدہ یہ نا، دیکھو قرآن آپ پڑھ کے دیکھو، قرآن کریم کے اندر 6636 6666 مختلف روایتیں جو کہ آیتیں موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں 6636 آیتیں اور بعض کہتے ہیں 6666 آیتیں، دو روایتیں۔ اب بہرحال جتنی بھی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، آپ قرآن کو پڑھیے، جہاں جہاں عقیدے کا، ایمان کا ذکر ہے، وہیں جو ہے عقیدے کا ذکر بھی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگو ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو نیک عمل کرو۔ مختلف الفاظ سے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور دیگر جو الفاظ سے یہ لفظ موجود، آمنو پہلے ہے، عاملوا الصالحات بعد میں ہے۔ پورا قرآن چھان مارو، آمنو پہلے ہے، عاملوا الصالحات اس کے بعد ہے۔ آمنو کیا ہے، عاملوا الصالحات کیا ہے؟ آمنو یہ ہے عقیدہ، کیا؟ عقیدہ۔ وعملوا الصالحات یہ ہے عمل۔ تو گویا قرآن میں رب نے فرما دیا عمل اسی بندے کا قبول ہے کہ جس بندے کا عقیدہ درست ہے۔ ان الذین آمنوا، اپنا عقیدہ درست کر، وعملوا الصالحات، عقیدہ سیدھا ہوگا تو عمل درست ہوگا، اور اگر عقیدہ خراب ہے تو عمل قابل قبول نہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں پڑھ کے دیکھو گے، آمنو پہلے ہے، عاملوا الصالحات بعد میں ہے، آمنو پہلے ہے، عاملوا الصالحات بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ عمل میری بارگاہ میں اسی کا قبول ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ سیدھا ہوتا ہے۔ اور اگر میرا اور آپ کا عقیدہ خراب ہے نا، تو کتنی نمازیں پڑھو، تم چاہے کعبے کے خلاف میں جا کے چھپ جاؤ، کعبے کے اندر رہائش پذیر ہو جاؤ، حج کرتے رہو، صبح شام کعبے کو دیکھتے رہو اور میرے نبی کے گنبد خضرا کو دیکھتے رہو، جو چاہے کرتے رہو، عقیدہ تیرا خراب ہے تو کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ مین پلیٹ فارم ہے۔ قبر کے اندر چلے جاؤ، وہاں بھی عقیدے کا سوال ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو یہ عقیدہ دنیا میں سیدھا ہوگا تو قبر میں پہچانے گا نا کہ یہ کون ہے۔ اور دنیا میں اگر عقیدہ آپ نے سرکار کے متعلق جو ہے درست نہیں رکھا تو قبر میں آپ کیسے پہچان سکیں گے؟ وہاں بھی عقیدے کا سوال ہے، قبر کے اندر۔ تو اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ عمل اسی بندے کا قابل قبول ہوگا کہ جس بندے کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ عقیدہ کیا چیز ہے؟ یہ سنیے، اللہ کی ذات ہو، رسول کائنات کی ذات ہو، فرشتوں کی ذات ہو، صحابہ ہوں، اولیاء ہوں، اہل بیت ہوں، سرکار کی بیٹیاں ہوں، بیویاں ہوں، نواسیاں ہوں، نواسے ہوں، جو کچھ بھی ہوں، جس چیز کو رسول اللہ سے ڈائریکٹ نسبت ہو یا کسی بھی ذریعے سے نسبت ہو،
ہر نسبت رسول کا دل سے ادب و احترام کرنا، اس چیز کا نام عقیدہ ہے۔ بتا رہی سمجھ میں؟ ہر نسبت رسول، چاہے وہ ڈائریکٹ نسبت رکھے یا کسی کے واسطے سے نسبت رکھے، ہر نسبت رسول کا دل سے ادب و احترام کرنا یہ عقیدہ ہے۔ دوسری بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، میری اپنی بات، تو مانی کس کی جائے گی؟ قرآن و حدیث کی۔ قرآن اگر یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے، حدیث یہ کہے کہ ما کان و ما یکون کا علم نبی کو ہے، مولوی کہے کہ نبی کو نہیں، تو مانا کس کو جائے گا؟ قرآن و حدیث کو۔ اور جب بندہ قرآن و حدیث کو مان لیتا ہے، اس چیز کا نام عقیدہ ہوتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ، کہ قرآن کہے کہ نبی زندہ ہے، مولوی کہے کہ نبی زندہ نہیں، تو پھر مولوی کی نہیں قرآن کی مان اور اسی پر جمع رہے، اس چیز کا نام عقیدہ ہے۔ اگر تیرا یہ ڈاما ڈول ہو گیا تو پھر جتنی چاہے سجدے کرتا رہے، بورے بستر اٹھا کے لوٹے بستر لے کر تو جہاں چاہے گھومتا رہے، تیری کوئی تبلیغ قابل قبول نہیں۔ اگر عقیدہ تیرا سیدھا نہیں ہے تو میری ہر تقریر کا جو مین موضوع ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، چاہے شروع میں ہو یا آخری میں ہو، کہ لوگوں اپنا عقیدہ درست کرو۔ عقیدہ سیدھا ہوگا، تیری چھوٹی عبادت بھی تجھے بہت بڑا مقام دلا سکتی ہے۔ اگر عقیدہ تیرا پلیٹ فارم سیدھا، پٹری ہے نا ٹرین کی، اگر وہ بالکل سیدھی ہے تو گاڑی چل رہی ہے ٹھک 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 ٹھک، اور اس کو لگا دو ٹیڑھا میڑھا کر دیا جائے یا پھٹے اس کے نیچے سے نکال دیا جائے تو گاڑی میں جھول آئے گا نہیں آئے گا؟ تو جب گاڑی چلنے میں جھول آئے گا تو ہم مطمئن نہیں ہو سکتے کہ یہ سیدھی چل سکتی ہے کہ نہیں، آپ کھٹکتے رہیں گے، سفر آپ کا بالکل خراب ہو جائے گا۔ اور جب پٹری بالکل لیول کے اندر ہے، آپ بالکل برتھ پہ جا کے سو جائیں گے، جی منزل آئے گی گاڑی پہنچا دے گی، یہ کہیں نہیں گر سکتی ہے۔ تو یہی عقیدے کی مثال ہے۔ عقیدہ تیرا ڈاما ڈول ہے، نہ تو تجھے نماز میں سکون ملے گا، نہ تجھے روزوں میں سکون ملے گا، نہ تجھے کعبے میں جانے کے بعد سکون ملے گا۔ اگر تیرا عقیدہ درست ہے تو اگر 4 کی جگہ 2 نفل بھی پڑھے گا تو تیرا دل مطمئن رہے گا کہ میں اپنے نبی کو زندہ مانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نبی کو زندہ ماننے والوں کی عبادت ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اگر 4 کی بجائے 2 بھی پڑھے گا، عقیدہ تیرا سیدھا ہوگا، تو 4 تجھے وہ مقام نہیں دلائے گی جو 2 رکعت تجھے اللہ کی بارگاہ میں مقام عطا فرمائے گی۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو عقیدہ سیدھا کرو، اس کے بعد نیک عمل کرو۔ تو آمنو سے مراد عقیدہ ہے، وعملوا الصالح سے مراد نیک عمل ہے۔ اگر میرے پیارے بھائی عقیدہ اتنا ضروری نہ ہوتا تو قرآن میں کبھی بھی عقیدے کا ذکر ہے؟ قبر کے اندر سب سے پہلے عقیدے کا ذکر ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا بتا تو نے نماز کتنی پڑھی تھی، اللہ یہ نہیں پوچھے گا بتا تو امام صاحب تھا، مفتی صاحب تھا، عالم صاحب تھا، شیخ الحدیث تھا، مفسر تھا، محدث تھا، کیا تھا بتا۔ اللہ نہیں پوچھے گا تو پیر صاحب تھا یا سید تھا، کیا تھا، نہیں نہیں نہیں۔ اللہ فرمائے گا بتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ میرا مصطفیٰ تیری قبر میں ہے، بتا دنیا میں اس کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ ما کنت فعل ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ، یعنی بتا دنیا میں کیا کہتا تھا۔ قبر کی بات نہیں ہے، حال کا صیغہ نہیں، ماضی کا صیغہ۔ رب نے فرمایا ما کنت، اے جب دنیا میں زندہ تھا جب بتا، جب یہ کہتا تھا کہ دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، یا پھر یہ کہتا تھا کہ جو کچھ ہے سب میرے مصطفیٰ جاننے والا ہے۔ ما کنت، بتا دنیا میں یہ کہتا تھا کہ نبی زندہ نہیں، یا پھر دنیا میں یہ کہتا تھا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ بتا تو کب دنیا کے اندر کیا کہتا تھا کہ مصطفیٰ کو کسی پہ فضیلت نہیں، قبر میں مرنے والے کوئی زندہ نہیں رہتے، یا پھر قبر میں یہ کہتا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ بتا ما کنت تقول، بول اپنے منہ سے دنیا میں اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ مولوی جو ممبر پر بیٹھ کر نبی کی گستاخی لوگوں کو سکھائے کہ اور کیا کتابوں میں لکھے، اللہ کی بارگاہ میں نبی ہو، ولی ہو، صحابہ ہو، حتیٰ کہ ہمارے نبی بھی ہو نا، کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں چمار کے برابر بھی کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ میرے پاس کتابیں موجود ہیں، لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے، ان کی کتاب لکھی ان کے مکتبہ سے چھپی، جس کو چاہیے مجھ سے آگے پڑھ لے آ کر۔ چمار کی حیثیت کے برابر بھی نبیوں کا مقام اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ نبی کا مقام، ہمارے نبی کے بارے میں کہتے کلمہ پڑھنے والے کہ نبی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنا ہے، اور نبی کی عزت، نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر، نبی کا ادب اتنا کرو جتنے گاؤں کے چودھری کی تعظیم کی جاتی ہے۔ یہ نبی کا مقام ہے۔
یہ نبی کا اسٹیٹس ہے، نبی کا لیول ہے یہ کہ چودھری کی طرح عزت کرو۔ خدا قرآن میں اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ میرا محبوب اللہ رب العالمین خلاق عالم مصطفیٰ کے بارے میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، محبوب تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ اور مصطفیٰ کی باری ہے تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا تجھے میں نے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یا اللہ کتنے جہانوں کے لیے؟ فرمایا جہاں جہاں کے لیے میں رب ہوں وہاں وہاں کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کے دنیا میں آئے ہیں۔ قصیدے میرے مصطفیٰ کی رب پڑھتا ہے، تو کہتا ہے چودھری کی طرح تعریف کی جائے، چودھری کی طرح تعظیم کی جائے۔ ہم چودھریوں کو تو ویسے ہی نہیں ماننے والے ہیں، ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے، ہم کسی کو نہیں مانتے ہمارے مصطفیٰ کریم کی شان کے مطابق۔ اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کے برابر تو 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی لاگے دکھاؤ ذرا، نبیوں میں کوئی میرے نبی جیسا نہیں، تو چودھری کس کھاتے کا کس کھیت کی مولی ہے میرے بھائی؟ یہ کہاں سے آیا جو کوئی نبیوں میں میرے مصطفیٰ جیسا نہیں؟ لہٰذا عقیدے اپنے اب بتاؤ جو یہ بات کرے کہ نبی کی تعظیم اتنی کرو جتنی گاؤں کے چودھری کی کرتے ہیں، اور میں جا کے اس کے پیچھے نماز پڑھوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ کے پیچھے سے امام کے، میری نماز ہو جائے گی؟ اس کی خود کی نہیں ہو رہی تو میری کہاں سے ہو جائے گی؟ نماز اسی کی ہوگی کہ جس کے دل میں ادب رسول ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سر ہمارا رب کے لیے جھکتا ہے، دل ہمارا مصطفیٰ کے لیے جھکا کرتا ہے، وہی عبادت قابل قبول ہوتی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کے جو سچے ولی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رسول اللہ کی تعظیم کا، رسول اللہ کے ادب کا درس دیتے ہیں، اور جو ڈبہ پیر ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی تعریفیں، اپنے اپنے گیت، اپنی اپنی تسبیحیں پھرواتے ہیں۔ اور ہم ایسے ڈبوں کو تو ویسے ہی نہیں مانتے بھائی، ہم کامل پیر کو مانتے جو اندر سے بھی پیر ہو تو باہر سے بھی پیر ہو، جس کا چہرہ بتائے کہ تو پیر ہے، جس کی پیشانی بتائے کہ تو پیر ہے، چلے تو نظر آئے تو پیر صاحب جا رہا ہے، بیٹھے تو نظر آئے تو پیر صاحب بیٹھا ہوا، کھائے تو نظر آئے کہ گاؤں کا ڈاکو نہیں کھا رہا، پیر صاحب کھا رہا ہے۔ ہاں 10 آئٹم کھانے والے اور کھانے کے بعد ڈکار نہ لینے والے پیر نہیں ہوتے۔ اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1 مہینے کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھاتے تھے۔ حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو روٹی پانی میں بھگوتے، صبح اٹھتے فجر پڑھتے، وہی روٹی کھاتے، اوپر سے پانی پی کے کہتے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے پیٹ بھرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ 6 آئٹم کھانے والے پیر ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ٹن تو ایسی باہر آتی ہے پیر صاحب کی، نظر نہیں آتا کہ کوئی اگر پیر صاحب سے گلے ملے تو بندہ کہیں اور پیر صاحب کہیں ہے۔ یہ حال ہے پیروں کا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں، پیر عقیدہ اپنا جس کا درست ہوگا وہی پیر ہوگا۔ اور اس دور کے اندر اگر میرے دوستوں بزرگوں توجہ کیجئے گا، اپنے آپ کو سچا پیر اپنی نظر میں تلاش کرو۔ علاقے کے اندر 1 نمبر دودھ کہاں ملتا ہے یہ مجھے آپ سب کو معلوم ہے، پورے علاقے میں پیور اصلی کی کہاں ملتا مجھے سب کو معلوم ہے، ہر چیز 1 نمبر کہاں 2 نمبر کہاں سب کو معلوم ہے۔ ہر بندہ اپنے مفاد میں بڑا شیانہ بڑا ہوشیار ہے، لیکن دین کی بات آتی ہے جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا تجھے نہیں پتا تھا نا، یہی نہ پتا تجھے مروائے گا قیامت میں۔ تجھے کیوں نہیں پتا تھا؟ تو کیا گھاس کھاتا ہے؟ تجھے نہیں پتا دودھ کا تو بڑی جلدی جاتا ہے، لائن میں گھنٹے لگے کھڑا رہتا ہے کہ جی میران ڈیری کا بڑا دودھ اچھا ہے، عصر میں جائے گا عشاء میں آئے گا، ابے دودھ لینے اتنی دیر سے کیا کروں، لائن لگی ہوئی تھی کھڑا ہونا پڑے گا، پینا ادھر کا ہی ہے۔ تو تجھے اتنی ہوشیاری ہے اور دین کے بارے میں تو کہتا مجھے نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لگے گے نا فرشتوں کے ٹھڈے، جب سارا پتہ چل جائے گا کہ دین کیا چیز ہے، سوال ہوگا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ غفلت کی زندگی چھوڑ دو، یہ بے ہوشوں کی زندگی چھوڑ دو، جہالت کی زندگی گزارنی چھوڑ دو۔ ادھر سانس نکلا سارا حساب اللہ کی بارگاہ میں لیا جائے گا۔ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں ہم سے ہماری جوانی کا حساب ہوگا کہ ہم نے تجھے جوانی دی تھی، بتا زندگی کہاں گزار کے آیا ہے۔ کون کیا کہے گا؟ تھلوں پہ بیٹھے، ہوٹلوں پہ بیٹھی ہے، انٹرنیٹ پہ گزاری ہے، بستروں میں، کیا کہو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ ادھر سوال ہوگا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اور دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی کسی کو خبر نہیں۔ موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرو تاکہ مرنے کے بعد تمہیں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے، اور اللہ کے ولیوں سے اپنا آپ کو جوڑ کے رکھو۔ اور جس کا میں نے شروع میں کہا کہ جس بندے کا تعلق اللہ کے کسی بھی نیک ولی سے جڑا ہوا ہے، آج کے دور میں عقیدہ بھی اسی کا سلامت ہے، ایمان بھی اسی بندے کا سلامت ہے۔
اور جس کا کوئی کامل پیر نہیں ہے اس کا عقیدہ بھی آپ جا کے چیک کر لو، اس کا ایمان بھی چیک کر لو۔ وہ کہتے کیا ضرورت ہے پیر بنانے کی؟ میں نے کہا جا اپنے منہ دیکھ شیشے میں اور اپنے آپ کو دیکھ، تیرا ایمان مکمل ہے یا نہیں ہے، تیرا عقیدہ دیکھ کس عقیدے پہ تو کھڑا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد اور پوچھا کہ بتائیے اللہ کے ولی اے بشر حافی، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ نے بغیر حساب کے مجھے بخش دیا، بغیر حساب کے۔ اور پھر فرمایا میں نے رب سے کہا پروردگار جو مجھ سے محبت کرتے وہ کدھر جائیں گے، ان کی بھی بخشش فرما۔ تو بشر حافی کہتے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَبِكُلِّ مَنْ أَحَبَّكَ، فرمایا بشر حافی قیامت تک جس بندے کو تجھ سے محبت ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے محبت کرنے والوں کی بھی مغفرت اور بخشش فرما دی ہے۔ تو ولیوں سے محبت کرتے ہو تو ملتا کیا بھائی؟ ان کی محبت بخشش کا ذریعہ۔ دیوبند کا امام اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف۔ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ والوں کی مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھوں، اگر کوئی چاہتا ہے من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف، تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مجلس میں اللہ کی محفل میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھوں تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی محفل میں بیٹھ جائے، کیونکہ جو اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کی محفل میں بیٹھ گیا ہے۔ یہ حوالہ کہاں کا دیا؟ ان کے گھر کا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے ولیوں۔ پتہ چلا تھانوی کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس در حقیقت خدا کی مجلس ہوتی ہے، اللہ والوں کی محفل در حقیقت اللہ کی محفل ہوتی ہے۔ اور بھائی میں نے کہا جو اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ جائے وہ اللہ کی محفل میں بیٹھ گیا، تو جو اللہ والوں کے مزار پہ چلا جائے تو اس بندے کا پھر مقام کیا ہے؟ جو اللہ کے ولی کے مزار پر۔ لہٰذا یہ مزاروں پہ جانا، قبروں پہ جانا، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا، مشکل میں پکارنا، یہ تمام چیز اسی مہینے کے اندر انشاءاللہ آتی رہے گی۔ لیکن آج کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا عقیدے کے اوپر۔ آپ کا جب عقیدہ سیدھا ہوگا تو اگلی بات بھی آپ کو ہضم ہوگی انشاءاللہ، اور جب عقیدہ بگڑا ہوا نا تو آپ کی باتیں ہضم نہیں ہوگی کہ ولیوں سے مدد کیوں مانگے، مدد کرنے والا تو اللہ ہے، ولیوں کے مزار پہ کیوں جاتے ہو، چاجڑے کیوں چڑھاتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، کسی غریب کو دے دو۔ اور میں نے کہا تو نے 10 لاکھ اپنی بچوں کی شادی میں لگا دی، تجھے غریب نظر نہیں آتے؟ جب ولیوں پہ چادر چڑھاؤ تو غریب تیرے سامنے آتے ہیں، نبی کا میلاد بناؤ تو غریب آتے ہیں۔ اور بھائی سن، میلاد کا لنگر تو کھاتے ہی غریب ہے، نبی کا میلاد تو بنتا ہی غریبوں کے لیے۔ میرے غوث پاک کی 11ویں تو ہے غریبوں کے لیے، حسین کے شہادت کا لنگر تو ہے غریبوں کے لیے۔ تو بتا تیرے رائے وینڈ کے اجتماع کتنے غریبوں کے لیے بتا رہے، ذرا بتا تو ذرا تیرے کتنے اجتماع غریبوں کا تقسیم ہو رہے ہیں۔ سنیوں کی ہر محفل میں آنے والے کون ہیں؟ کوئی چودھری حاجی نہیں آتا۔ ہم اپنی محفل میں کسی ڈاکو کو صدر نہیں بناتے، ہماری محفلوں کے اندر وہ لوگ آتے ہیں جو 5 وقت نماز ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، اور آ کر کھا کر کہتے کملی والے تیری مہربانی، آج کا دن تیرے نام کا صدقہ اللہ نے کھلا دیا ہے۔ میلاد تو ہے غریبوں کے لیے، 11ویں تو ہے غریبوں کے لیے، تو ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اور میرے مصطفیٰ نے تو ہمیشہ درس غریبوں کو دیا ہے کہ وہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی نہ کرے۔ یہ تو ہمارے نبی نے ہمیں یہ درس دیا۔ لہٰذا اپنی خوشی کے موقع پر غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو ساتھ رکھو، ان کی دعائیں لو اور اپنے عقیدے درست کرو۔ عقیدوں کے بعد انشاءاللہ آپ کا عمل درست ہوگا۔ جب عقیدہ درست ہوگا انشاءاللہ آئندہ جمعے دیگر جو باتیں ہیں اولیاء کے حوالے سے، مدد مانگنے کے حوالے سے، مزارات پہ جانے کے حوالے سے، ولیوں کے نام پر جانور ذبح کرنا یا ولیوں کے نام پر جانور کو پالنا، یہ تمام چیزیں شرعی مسائل لوگوں کے دماغ میں جو خرافات گھسی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو ہر جمعہ حل کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔